بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ توحید کا مطلب مکمل اس میں بیان ہوا ہے اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پیار عقیدہ توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ آپ کی خدمت میں عربی آیا اور کہا آپ وہی سنائیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہا تھا، واہ ہمارا خدا تو تھوڑے سے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا تم بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے یہ عربی سمجھ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری ایک اونٹنی ہے، یہ 2-3 دن میں بچہ دے گی۔ ہستی بستی سورۃ اخلاص کے ایجاد میں صدقہ دے دی۔ آپ نے فرمایا ضرور دو۔ توحید الوحیت، رسالت اور آخرت دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص ان 3 میں سے ایک یعنی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اور جامع تعریف کرتی ہے اور وحدت ذات معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے۔ یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل سورۃ ادیان باطلہ عقائد فرق ضالہ کا رد کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں، لغو ہے، جھوٹے ہیں، لاچار ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گم راہی اور انسانی خواہشات کی ایجاد ہیں، تخلیق ہیں، صنعت کاری، ہیوار اسی طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور ان کے صنعت کاروں کے دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور جہالیت کے ہوں، زبان و قوم کے ہوں، زمان و مکان کے ہوں، سب شیطان اور گمراہ انسان کے بنائے ہوئے طاغوت ہیں۔ قارئین اکرام ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس صورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسی عظیم صورت ہے جس کی صرف 4 آیات کی تلاوت کا ثواب 1/3 یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب کا ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور دوستی کا سبب ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورۃ اخلاص ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سورت جس کے پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ مختصر سی سورت قرآن کا 1/3 ہے، ثالث قرآن ہے۔ توحید کا مطلب مکمل اس میں بیان ہوا ہے اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پیار و عقیدہ توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ آپ کی خدمت میں عربی آیا اور کہا آپ وہی سنائیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہا تھا، واہ ہمارے خدا تو تھوڑے سے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا تم بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے یہ عربی سمجھ رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میری ایک اونٹنی ہے، یہ 2-3 دن میں بچہ دے گی۔ ہستی بستی سورہ اخلاص کے ایجاد میں صدقہ دے دی۔ آپ نے فرمایا ضرور دو۔ توحید الوحیت، رسالت اور آخرت دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص ان 3 میں سے ایک یعنی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اور جامع تعریف کرتی ہے اور وحدت ذات معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے۔ یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل سورۃ ادیان عقائد فرق ضالہ کا رد کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں، لغو ہیں، جھوٹے ہیں، لاچر ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی خواہشات کی ایجاد ہیں، تخلیق ہیں، صنعت کاری تو ہیوار اسی طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور ان کے صنعت کاروں کے دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور جاہلیت کے ہوں،
زبان و قوم کے ہوں، زمان و مکان کے ہوں، سب شیطان اور گمراہ انسان کے بنائے ہوئے طاغوت ہیں۔ قارئین اکرام ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس صورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسی عظیم صورت ہے جس کی صرف 4 آیات کی تلاوت کا ثواب 1/3 یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب کا ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور دوستی کا سبب ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورۃ اخلاص ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ خبر دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیات پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سورت کو بھی، یا تو آپ سورۃ اخلاص ہی پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس سے یہ پسندگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت بار بار یہ صورت دہراتے ہوئے سنا۔ صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ شاید اس شخص نے اس صورت کو چھوٹا خیال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔